اور یہ روایت میں اب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس روایت کو آپ نے بھی یاد کرنا ہے، اپنے گھر والوں اور گھر والیوں کو بھی جا کے اس روایت کو سنانا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نئی نسل کو بھی پتہ چلے اصحاب کی عزت کیا ہے، اصحاب کا مرتبہ کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک فتنہ چل چکا ہے، ایسا فتنہ کہ اس فتنے میں اصحاب پر اعتراض، اصحاب پر تان تشنی، اصحاب پر سب و شتم، اصحاب کے بارے میں غاصب، ظالم اللہ معاف فرمائے، فاسق اللہ معاف فرمائے، ایسے ایسے جملے بولے جا رہے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں، اور دعوت فکر بھی دینا چاہتا ہوں، اور دعوت اصلاح بھی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، حضور کے اصحاب کو تو معاف کر دو یار۔ تم نے ہر بندے پہ اعتراض کیا، تم نے علماء پر اعتراض کر دیا، تم نے فقہاء پر اعتراض کر دیا، تم نے اولیاء پر اعتراض کر لیے، تم نے ائمہ پر اعتراض کر لیے، تم نے تبع تابعین پر اعتراض کر لیے، ہر بندے پر تم نے کیچڑ اچھالا، لیکن خدا کے لیے حضور کے اصحاب کو تو معاف کر دو یار۔ حضور کے اصحاب سے تو اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ حضور کے اصحاب پر بھی آج تم نے یہ ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دی ہے، تو سنو، اس سے پہلے میں یہ باتیں تمہیں سنا دینا چاہتا ہوں اور سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کا وہ فرمان ساری عمر نہ بولنا۔ میرے آقا نے یہ فرمایا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے چلے جانے کے بعد میرے صحاب پر تان تشنی نہ کرنا، میرے صحاب پر سب و شتم نہ کرنا، میرے صحاب کو برا بلا نہ کہنا۔ من سب اصحابی فلعنۃ اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ پھر فرمایا کہ جو بھی بندہ میرے کسی صحابی کے بارے میں سب و شتم کرے گا، وہ یاد رکھے اس پر خدا کی بھی لعنت ہوگی، والملائکہ، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، والناس اجمعین، اور ہر کلمہ پڑھنے والے کی اس بندے پر لعنت ہوگی جو میرے اصحاب پر سب و شتم کرے گا۔ اور پھر اس سے پیچھے ذرا آ جائیں، ایک اور روایت سنتے چلے جائیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی ہیں اور مسند ابی داؤد کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے انبیاء کے دلوں کو پیدا فرمایا نا، تخلیق فرمائی انبیاء کے دلوں کی، تو اللہ نے اپنی نظر رحمت فرمائی تمام دلوں پر۔ اللہ رب العزت نے ان تمام دلوں میں جو سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بہترین جو دل پایا نا، وہ دل اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں، ثم نظر فی قلوب الناس، پھر اللہ رب العزت نے دوسرے دلوں پر نظر فرمائی۔ وہ دل کون سے؟ تمام امتوں کے دل، نبیوں سے ہٹ کے جو نبیوں کی امتیں تھیں ان کے لیے جو اللہ نے دل پیدا فرمائے نا، ان دلوں پر اللہ نے پھر نظر رحمت فرمائی۔ اور آپ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین، سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے خوشبودار جو دل تھے نا، وہ دل اللہ رب العزت نے فاختار لہ اصحابہ فجعلہم انصار دینہ ووزراء نبیہ، وہ دل اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے اصحاب کو عطا فرما دیے۔ ہائے ہائے ہائے۔ فجعلہم انصار دینہ، اور دین کے مددگاروں کو عطا فرما دیے، ووزراء نبیہ، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیروں کو عطا فرما دیے۔ میں کہتا ہوں یار سوچو تو صحیح، حضور کے اصحاب پر اعتراض کر رہے ہو، یا پھر نبی کریم علیہ السلام پر اعتراض کر رہے ہو، یا پھر اللہ رب العزت کی نظر رحمت پر اعتراض کر رہے ہو؟ بتاؤ کہاں اعتراض کر رہے ہو؟ اگر تم کسی صحابی پہ اعتراض کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تم نبی پر اعتراض کر رہے ہو۔ کیوں کہ حضرت صدیق اکبر میرے نبی کی پسند ہے، حضرت فاروق اعظم میرے نبی کی دعا ہے، حضرت عثمان غنی میرے نبی کی آنکھوں کا تارا ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ تو بتاؤ ان اصحاب پر اعتراض کرنا ہاں رسول پر اعتراض نہیں ہے؟ اور پھر یہ جو فرمان ہے، اس فرمان پر بھی تو توجہ کرو نا کہ اللہ رب العزت نے پسند کیا صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عبد الرحمن بن عوف کو، شیر خدا کو، عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سیدنا بلال کو، سیدنا عمار کو، ان تمام اصحاب کو میرے اللہ نے پسند کیا ہے اپنے نبی کے لیے، اپنے دین کے لیے۔ تو بتاؤ ان اصحاب پر اعتراض کرنا تو پتہ چلا اللہ کی پسند پر اعتراض ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو عزیزان گرامی، اصحاب پر اعتراض کرنا یہ صرف اصحاب پر اعتراض نہیں ہے، یہ پورے دین پر اعتراض ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے، یہ اللہ رب العزت پر اعتراض ہے۔ اور اسی پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت قول ہے، سنتے چلے جائیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے حبہم دین و ایمان و احسان، آپ فرمایا کرتے تھے صحابہ کی محبت اصل میں دین ہے، صحابہ کی محبت اصل میں ایمان ہے، صحابہ کی محبت اصل میں
نیکی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، کہ اصحاب سے بغض کرنا اصل میں کفر ہے، اصل میں منافقت ہے، اصل میں سرکشی ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا اصحاب سے نفرت کرنے والا، بغض کرنے والا، عداوت رکھنے والا کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ اللہ رسول کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور جو اصحاب سے محبت کرنے والا ہے وہی اصل میں اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، جو اصحاب کی چاہت بھرنے والا ہے وہی اصل میں اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اور یہ ایک روایت ہے، یہ بھی آپ سنتے چلے جائیے اصحاب کی شان کے بارے میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے نے نقل کیا، سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، وہ فرمان تو سنتے چلے جائیے۔ آپ فرماتے تھے کہ سنو لوگو لا تسبوا اصحاب محمد، آپ فرماتے تھے اے خبردار حضور کے اصحاب پر سب و شتم نہ کیا کرو، حضور کے اصحاب کو برا بلا نہ کہا کرو۔ ہاں سنو فلا مقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ، آپ فرماتے تھے خدا کی قسم ہے تم میں سے کوئی ایک بندہ ہو وہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، ساری زندگی وہ نیکی میں گزار دے، لیکن اصحاب کی ایک گھڑی کے برابر بھی اس کی ساری عمر کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وہ اصحاب کی کون سی گھڑی ہے؟ وہ اصحاب کی وہ ایک گھڑی ہے، وہ ایک سیکنڈ ہے جو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے گزارا ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی تمہیں کس چیز کا مان ہے؟ تم اپنی تحقیقوں پہ مان کر رہے ہو؟ تمہیں کس چیز کا مان ہے؟ تم اپنے علم پہ مان کر رہے ہو؟ تمہیں کس چیز کا مان ہے؟ تم اپنی نمازوں پر مان کر رہے ہو یا پھر اپنی داڑھیوں پر مان کر رہے ہو یا پھر اپنے اماموں پر مان کر رہے ہو یا پھر اپنے علم پر مان کر رہے ہو؟ کس چیز پر مان کر کے تم اصحاب پر اعتراض کر رہے ہو؟ خدا کی قسم ہے یہ سارے مان، یہ ساری عبادتیں، یہ سارے علم تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور کل قیامت کے دن تمہیں بتا دیا جائے گا کہ خدا کی قسم ہے ساری چیزیں ایک طرف اور میرے نبی کے اصحاب کی مودت اور محبت ایک طرف ہوگی۔ تو اس لیے اصحاب سے نفرت، بغض، عداوت کبھی نہ کرنا، یہ تمہاری نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر سکتی ہے۔